کر دیا، میدان عمل میں آنے پہ مجبور کر دیا۔ تو جب سٹارٹ ہو گیا سارا کچھ تو میں چاہتا تھا کہ جو پہلا ایونٹ ہم لوگ کریں گے وہ ہم سانگڑ سے اس کا آغاز کریں گے، کیونکہ اسلام آباد میں، پشاور میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں بہت ساری جگہوں پہ جو نوجوان ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں، کراچی میں بہت ایکٹیو ہیں، اور چونکہ اسلام آباد میں موجود ہوں، وہاں بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے جس کو میں لیڈ کرتا ہوں، تو میرے لیے وہاں پہ بڑی آسانی تھی کہ میں وہاں سے ایک ایسا آغاز کرتا جیسے ہم کنونشنلی کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے، کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، اس کے لیے پیسے لگائیں، اور وہاں اپنی جو داستان ہے وہ زیادہ، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کم بات کریں۔ تو میری جو داستان ہے، میں نے اسی لیے ان کو کہا تھا کہ میرا انٹروڈکشن بہت لمبا چوڑا ہے، وہ نہ کروائیں، صرف یہ بتا دیں لوگ مجھے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، جو نہیں جانتے ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، بات کریں گے تو لازمی بات ہے کہ معاملات ایک دوسرے کو سمجھنے میں آپ کو رستہ تو دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس ایونٹ کے لیے اقبال کو اور فلسطین کو اور ہمیں ایک لائن میں، اور الاسد کو ایک لائن میں اس لیے کھڑا کیا کیونکہ میں نے جتنا سوچا مجھے اتنا ہی ایک ہی بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اصل میں ایک سنجیدہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ ہمارے مسائل ہیں کیا ہیں، تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر جو الاسد کا نام لے اور اس کی بنیاد کے اوپر بے ایمانی کا مرتکب ہو، یا وہ کوئی 2 نمبر آدمی ہو جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ کرپٹ ہے، اپنے کام کے اندر، اپنی جاب کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، ایسے ہر شخص کو انکلوڈنگ می ہمیں ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ریجیکشن، دیکھیں میں ہمیشہ سیلف جو ڈسپلن ہے اس کی بات کرتا ہوں، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں، کہ آپ کو زندگی میں دوسروں کو جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میری تنقید ہے وہ کہیں میرے اندر تو موجود نہیں، اور اگر آپ اپنی ایک احتساب سے دوسروں کے احتساب کا آغاز کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں آسان کر لیں گے، جیسے کہ آج کے پروگرام کے اندر ٹورڈز دی اینڈ میں نے احتساب کے حوالے سے سانگڑ کے لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن کا سوچا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو فی الحال ہم اسی کے اوپر روکتے ہیں، پینل کے اندر بھی میں موجود ہوں کیونکہ یہ تقریباً 2-3 گھنٹے تک پروگرام جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر جائے گا۔ تو ونس اگین آپ کا سب کا آنے کا بہت شکریہ۔ جو لوگ اس کو بعد میں بھی آن لائن دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، اور ونس اگین میرے جو معزز پینلسٹ مہمان ہیں ان کا بہت ہی تہہ دل سے میں مشکور ہوں، جو آ گئے ہیں ان کا بھی، جو نہیں کسی وجہ سے آ سکے ان کا بھی، کیونکہ وہ بعد میں مجھے یقین ہے کہ اس ایونٹ کو مس کریں گے۔ ہمارے درمیان چیئرمین اور سی ای او الاسد پاکستان کے بانی روح رواں محترم طاہر نہاد باجوہ، انہوں نے اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ایک بات جو میرے دل کو لگی، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے شہر کا ہم پر قرض ہے اور ہم اس شہر کے بیٹے ہیں، ہم نے اپنے حصے کا قرض ضرور اتارنا ہے۔ اس کے بعد آج کی اس ادبی محفل میں ہمارے پینل میں موجود ہمارے اگلے مقرر، ان کے تعارف کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اقبال نے شاید ان کے لیے یہ شعر کہا تھا، اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ شعبہ اردو کے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ریسنٹلی اپنی ایم فل مکمل کی ہے، ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ان کی محبت ہے کہ آج اس محفل میں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کا موضوع بھی اقبال کے حوالے سے ہے، شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اور تین چک ہائر سیکنڈری اسکول میں استاد ہیں، ایچ ایس ٹی ہیں، اور میں پینل میں موجود محترم خالد اسحاق باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اقبالیات کے حوالے سے ان کا موضوع جنہوں نے منتخب کیا ہے آج اس محفل میں، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ بر صغیر کا وہ بڑا شاعر جس کو اتنی شہرت ملی شاید ہی دنیا میں شیکسپیئر کا ہم پلہ، گوئٹے اور نقشے کا ہم پلہ، حافظ شیرازی کا ہم پلہ، شیخ سعدی کا ہم پلہ، اس خطے نے اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا نام پیدا نہیں کیا جو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اس حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اقبال کا جو ہے عظمت ہے اس کی، یہ اس کا نام ہے۔ تو آپ بخوبی واقف ہیں اقبال سے۔ آج کے ہم اس سیشن کے لیے اقبال کو منتخب کیوں کیا گیا؟ کلام اقبال میں ہمارے لیے کیا ہے، ہماری یوتھ کے لیے کیا ہے، فلسطین کے لیے کیا ہے اور موجودہ حالات کے لیے کیا ہے؟ تو یہ چند چیزیں، ورنہ اقبال میرا بچپن سے شوق رہا ہے۔ مجھے کوئی 18 سال تقریباً ہو گئے اقبال کو پڑھتے ہوئے، اور میں نے 1.5 سے 2 سال فارسی سیکھی اقبال کے لیے۔ میرے والد صاحب اچھی طرح فارسی جانتے تھے، کوئی 1.5 سال کا عرصہ میں نے فارسی سیکھنے میں لگایا تاکہ میں اقبال کو پڑھ سکوں۔ وہ اقبال کے بڑے عاشق تھے اور بچپن سے وہ مجھے اقبال کی نظمیں اور اس طریقے سے وہ یاد کرانا انہوں نے شروع کی۔ تو یہ میری زندگی کی وہ پہلو ہے جو تقریباً میرے دوستوں سے مخفی ہے یا میں نے کبھی اظہار نہیں کیا ہے۔ اقبال سے پہلے جو شاعری تھی آپ کو پتہ ہے شاعری میں کس طرح کے مضامین تھے۔ وہ ایک روایتی شاعری تھی، اس روایتی شاعری کے اندر مجازی عشق کی باتیں ہوتی تھیں، حسن کی باتیں ہوتی تھیں، ساغر و مینا کی باتیں ہوتی تھیں، یا لب و رخسار و گل و بلبل کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ مضامین تھے جو شاعری کے اندر اقبال سے قبل ہمیں پائے جاتے ہیں۔ اقبال وہ واحد شاعر ہے جو اٹھا اور اس نے بتایا ہے کہ نہیں، شاعری صرف ان مضامین کے لیے نہیں، شاعری میں یہ مضمون بھی آ سکتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ اقبال کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے کی شاعری اس طرح کی شاعری نہیں تھی۔ آپ نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی اسکول کالج کے دور میں، وہ غزلیات آپ نے بھی پڑھی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اقبال کا جو ایک منفرد حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے اس شاعری سے بغاوت کی ہے۔ اقبال نے روایتی شاعری کو لتاڑ کے ایک نئے مضامین کا اضافہ کیا ہے۔ اردو ادب کے اندر، شاعری کے اندر، فارسی اور ان تمام یعنی پوری جو ہمارا علم و ادب کا اور قلم اور کتاب کا ایک ذخیرہ ہے اور جو میدان ہے اس میں اقبال نے اس چیز میں اضافہ کیا ہے۔ تو یہ اقبال ظاہر ہے وہ جس طرح شعر پڑھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ تو یہ اقبال کا خاصہ ہے۔ اقبال نے ہٹ کے روایتوں سے بغاوت کر کے جو گزشتہ مضامین ہوتے تھے ان سے ہٹ کر نئے نئے مضامین کو شامل کیا۔ اقبال کی شاعری میں ہمیں فقر و استغنا کے مضامین ملتے ہیں۔ وہ درویشی سکھاتا ہے، وہ قلندری سکھاتا ہے، وہ جینا سکھاتا ہے۔ اقبال جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے، ہم زندگی کاٹ رہے، زندگی جی نہیں رہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملی، اس کو جی کے دکھاؤ، زندگی جیو، اور جینا اقبال سکھاتا ہے۔ تو اس کی شاعری کے اندر تمام ہی مضامین، وہ فقر و استغنا ہو، وہ درویشی اور قلندری ہو، وہ سیاست اور معاشرت ہو، وہ تہذیب اور تمدن ہو، یا ہماری ثقافت ہو، وہ مرد حق اور مرد مومن کے نام سے خطاب کرتا ہے۔ اس نے خودی کا پیغام دیا اور فلسفہ اور علم کلام کو اپنی شاعری میں سمو دیا ہے۔ وہ محبوب حقیقی اور خالق کائنات سے بات کرتا ہے۔ اقبال وہ شاعر ہے جو اپنے کلام میں اپنے محبوب حقیقی اور اس کائنات کے مالک سے باتیں کرتا ہے اور ان سے خطاب کرتا ہے۔ اس نے صرف شاعری تفنن طبع کے لیے نہیں کی ہے کہ ہم صرف ایک چند منٹوں کی لذت کے لیے جو ہے وہ کریں، اس طرح کی شاعری اس نے نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، یہ کہتا ہے اپنی شاعری کے بارے میں۔ تو ان کے ہاں ایک واضح پیغام موجود ہے، ایک واضح نصب العین موجود ہے۔ زندگی گزارنی کیسے ہے، زندگی میں آگے بڑھنا کیسے ہے، ان کے خیالات میں بڑی گہرائی ہے اور انہوں نے خود محسوس کیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بڑے ایک ہائی لیول پر ان کا کیریئر تھا جہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے۔
جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے وہ پنجاب لیجسلیٹو کاؤنسل کے صدر بھی تھے، وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی تھے، اور کئی اعزازات ان کو حاصل تھے، اور وہاں سے انہوں نے سٹاپ کر کے یکدم گوشہ نشینی اختیار کی اور پھر اپنی ساری زندگی اس قوم کے لیے وقف کی کہ نہیں، اس قوم کو فکر کی ضرورت ہے، اس قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، اس قوم کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور پھر ساری زندگی اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھتے رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے، نوجوان، اقبال کے کئی ایسے شعر ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم و ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جگانا چاہتے ہیں۔ ان کو شاہین کا استعارہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ شاہین کا استعارہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہینوں جیسی زندگی گزارے، اور بلکہ وہ پھر اس چیز پر کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشے من۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوان جو ہے، یہ ان کا جو نشے من تھا یہ اوروں کے تصرف میں چلا گیا ہے، تو لہذا ان کو کچھ کرنے کی، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اقبال تحقیق کے میدان میں، اقبال علم و ادب کے میدان میں، اقبال جتنے بھی ہماری زندگی کے اہم جو پہلو ہیں ان تمام ہی میں اقبال ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں جن پر بھرپور کلام کیا ہے انہوں نے، ایک یہ ہے کہ رزق حلال، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جستجو، لگن، تڑپ، محنت، یہ وہ چیزیں ہیں۔ وہ شاہین کا استعارہ ہی انہوں نے اس لیے استعمال کیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مضامین کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ شعر سننے کے قابل ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ دو چیزیں، نہ زور حیدری ہے نہ استغناء سلمانی ہے۔ حضرت سلمان یا تو گوشہ نشینی اختیار کرو، فقیری اختیار کرو، ایسے کرو جس طرح حضرت سلمان فارسی نے کی، اور اگر میدان میں اترتے ہو تو اس طرح اترو جس طرح حضرت علی شیر خدا اترے۔ دونوں چیزیں نہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ تو لہذا وہ ہمیں آگے بڑھنے کا، اور وہ تو جہان کو فتح کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اقبال ہمیں جہان فتح کرنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جہاں آپ کا ہے، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری۔ جب اسپین فتح کیا، ہسپانیہ پر فاتح بن کر اترے، طارق بن زیاد کی بات ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ ہم پانی کی طرح آئے، جس طرح پانی پہاڑوں سے اترتا ہے تو کسی سے سنبھلتا نہیں ہے، اس طرح سیل رواں کی طرح آئے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تھا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو وہ جہان کو فتح کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ اس چیز میں ہمارے لیے بہت بڑا، تو لہٰذا اس نے مشرق و مغرب کو دیکھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ 4 کوالٹیاں اقبال کے اندر ہیں۔ He was educated، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور تعلیم یافتہ یہاں سے نہیں، دنیا کے بہترین اداروں سے۔ لندن سے لاء پڑھا اور جرمنی کی میوک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور کئی زبانوں کا ماہر، کیا ہندی، کیا سنسکرت، کیا اردو، کیا فارسی، کیا عربی، جرمن، انگریزی، اس کے خطبات انگریزی زبان میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، 7-8 خطبات کی کتاب ہے۔
تو وہ انگریزی زبان کے اندر ہے. انہوں نے جو اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے اس میں وہ ساری کے سارا فارسی پر انہوں نے کلام کیا ہے. وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. تو پہلی خاصیت اقبال کی ہے کہ he was educated, he was committed. کمٹمنٹ بڑی پکی تھی, ہارنے والوں میں سے نہیں تھے. اور کمٹمنٹ یہ تھی کہ جب پیک پر نظر آیا, کیریئر کے پیک پر, کہ میں کوئی کام اور کر رہا ہوں, اطاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہاں سے چھوڑا, پیک سے. گورنمنٹ کالج لاہور پروفیسر کی جاب چھوڑی, پنجاب لیجسلیٹو کاؤنسل کے صدر چھوڑا, گوشہ نشین ہوئے اور دیکھا کہ کام کچھ اور کرنا ہے. اور پھر قائد اعظم اقبال کا انتخاب تھا. یاد رکھیں, قائد اعظم اقبال کا انتخاب ہے. آپ اقبال کے خطوط کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے, میں جا تو لندن واپس, لا کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے, وہاں جا کر کیس لڑوں گا, لا کی فیلڈ میں بڑا نام بنا جاؤں گا, دنیا کا عظیم قانون دان بن جائے گا. یہ اقبال تھے جنہوں نے قائد کو روکا. قائد اعظم کو ان کی ذہن سازی کر کے یہاں روکنے کے لیے تو یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کس بندے سے کیا کام لینا ہے. تو یہ اقبال کا جو ہے ایک اس خطے پر احسان ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1930 کے خطبے میں اس ارض پاک کا جو نقشہ ہے وہ بھی اقبال نے ہی دیکھا تھا. تو لہٰذا ہمیں اقبال کے کلام کو سمجھنا چاہیے, اقبال کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. ایسے مواقع ہمیں میسر آنے چاہیے, چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہوں, چاہے ہمارے کالج یونیورسٹی سائڈ پر ہوں. اور اس سے پہلے ایک مشرف روز کالج میں, حیدرآباد کے ایک کالج میں, اور ہماری جو شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور ہے اس کے شعبے اردو میں جا چکا ہوں. وہاں پر میں نے ان چیزوں پر گفتگو کی ہے. لیکن سانگڑ میں جو ہے وہ, کیونکہ وہ مختار صدیقی نے کہیں کہا تھا شاید کہ ان کا محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو, نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو. نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو, محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو. یہ طارق عزیز, ہمارے طارق عزیز اس شعر کو بڑا پڑھا کرتے تھے اور مختار صدیقی کے اس شعر کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. ایسے افراد ہم سے جا رہے ہیں, ایسے افراد ہم سے جا رہے ہیں جو ہمارا اثاثہ ہے. تو لہٰذا ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے. یہ باہر کے ملکوں میں, یہ اشفاق صاحب جب یہاں آئے اور انہوں نے زاویہ پروگرام شروع کیا تو وہ وہاں سے سیکھ کر آئے تھے کہ وہ چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی زیادہ کسی تعلیمی ادارے کی ضرورت نہیں, ایک بیٹھک کی ضرورت ہے. میری ممتازہ سے نشستیں ہوتی رہتی ہیں ان کے گھر پہ, ایک بیٹھک ہونی چاہیے, یا چٹائی ہو یا 10 کرسیاں ہوں, بیٹھ جائے 5-7 افراد, کسی ایک پڑھے لکھے کو بلا لیں اور ایک اسٹڈی سرکل قائم کر لیں. اس میں کون سی بڑی سائنس ہے؟ یہ تو چھوٹا سا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. صرف یہاں پر تالا لگا ہے اور اقبال ذہن اور عقل پر لگے ہوئے تالوں کو کھولتا ہے. اقبال کے کلام کے اندر وہ کنجی ہے جو آپ کے دماغ اور عقل کے تالوں کو کھولتی ہے. لہذا یہ نشستیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اقبال کو اس طریقے سے جو ہے اپنی نشستوں میں پڑھیں اور اقبال کو آگے لے کر چلیں. اور اگلا جو اقبال کے پاس ہمارے لیے پیغام ہے وہ خودی ہے. اقبال کہتے ہیں خودی جو ہے وہ ذوق تسخیر کا نام ہے. اگر آپ کو دنیا تسخیر کرنے کا ذوق ہے آپ کے اندر تو یہ خودی ہے. وہ کہتے ہیں خودی خود آگاہی کا نام ہے, اپنے آپ کو سمجھنے کا نام ہے, اپنی صلاحیتوں کا ادراک, اپنی صلاحیتوں کی پہچان, یہ خودی ہے جو آپ کے اندر ہے. یہ اقبال کا پیغام ہے. خودی ہے, فلسفہ خودی اور رموز بے خودی یا اسرار خودی. اقبال اصل فارسی میں, اقبال نے تقریباً خودی جتنی بھی ہے وہ فارسی 2 مثنویاں ہیں, اسرار خودی اور رموز بے خودی. یہ 2 کتابیں خودی ساری کی ساری فارسی میں ڈال دی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ فارسی انٹرنیشنل زبان ہے اور آدھا ایشیا فارسی سمجھتا ہے, اردو تو صرف ہندوستان کی زبان ہے. انہوں نے اس کو انٹرنیشنل لیول پر اپنے خودی کے تصور کو لے کر گئے, انہوں نے ہندوستان تک محدود نہیں رکھا. تو خودی خود آگاہی کا نام ہے, یقین کامل کا نام خودی ہے. اگر آپ کے اندر مکمل یقین ہے اپنے اوپر, یقین کامل ہے, تو سمجھیں کہ آپ کے اندر خودی کی صلاحیتیں ہیں. تو لہذا خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا. وہ کہتے ہیں خودی کے زور سے
دنیا میں چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ جب میدان میں آ جاؤ نا، خودی کی جلوتوں میں، محفل میں آ جاؤ، تو مصطفائی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے نبی کا کردار تھا ایسا کردار ہونا چاہیے۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب اکیلے تنہا ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کرو۔ خودی یہ ہے، زمین و آسمان و عرش و کرسی، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ خودی اتنا بڑا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ یہ کائنات خودی کی ذات میں آ جاتی ہے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجوئی سے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں۔ آبجو مت سمجھنا، یہ چھوٹی سی ندی نہیں ہے، یہ بحر ہے، یہ سمندر ہے۔ تو لہذا اتنا بڑا مفہوم انہوں نے دیا ہے، اور ہمیں تحریک، متحرک رہنا، مسلسل جستجو میں رہنا، یہ پیغام ہے اقبال کا۔ وہ کہتے ہیں سکون محال ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یہ کارخانے قدرت کا دنیا ہے، یہاں سکون محال ہے۔ سکون سے مت بیٹھو، سکون سے بیٹھنا، آرام سے بیٹھنا، تن آسانی اقبال کو پسند نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ وہ کہتے ہیں آرام سے مت بیٹھیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اسے سمجھیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ جب میں پڑھتا تھا تو میرے استاد نے اس کا انگریزی ترجمہ بتایا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پورا مفہوم آپ کو سمجھ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں the only thing which is constant is change. The only thing which is constant is change. یہ مفہوم ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور اقبال کہتے ہیں کہ respect and honor with no other source rise. Respect and honor with no other source rise. Play your part well, there the honor lies. Play your part well, there the honor lies. عزت اور مقام حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں، وہیں سے آپ کو مقام اور عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و عشق، تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو تن تیرا نہ من۔ تو جھکا جب غیر کے آگے تو تن تیرا نہ من۔ شوق بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ موضوع طویل ہے، میرا وقت شاید ہوا جاتا ہے، فلسطین کا موضوع بھی ہے، باقی ہم پینل میں بیٹھیں گے، اور اگر مزید سوالات ہوں، میرا بھی پورا نوٹس کا یہ 1.5 پیج ابھی باقی ہے، لیکن میں وقت کی چونکہ قلت ہے اور ہمیں سوال جواب کا سیشن لینا ہے، تو اگر ان چیزوں پر پھر آگے سوال آئیں گے تو یہ باتیں آگے بڑھتی رہیں گی، اور امید کی جاتی ہے کہ چند گوشے جو اقبال کے حوالے سے آج پیش کیے گئے یہ ہم سب کو سمجھ آئے ہوں گے، اور ہم اپنی زندگی پہ ایک نئی جہت دیں۔ اقبال چاہتا ہے کہ ریوائز کریں، زندگی کاٹے مت، زندگی جینا شروع کر دیں۔ زندگی کاٹے مت، زندگی جئیں، یہ ایک دفعہ ملی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور کل کو یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی گھٹ گھٹ کے مت جئیں، کھل کے جئیں، آزادوں کی طرح جئیں، غلامانہ سوچ کے ساتھ مت جئیں۔ اقبال ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، اور دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، یہ فلسطین کے نام پر ہے اقبال کا کلام۔ تہذیب نے پھر مہذب بنے پھرنے، اور اپنے درندوں کو پھر انہوں نے آگے لگا دیا۔ تہذیب نے پھر درندوں کو ابھارا،
اللہ کو پامرد یا مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مل کے نام ہے، تو اس طریقے کی یہ بڑی طویل شکوہ جواب شکوہ ہے، پورا شکوہ ہو سکتا ہے، ان کی ضرورت ہے۔ تو اصل پاکستان کا مشکور و ممنون ہوں، انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار یہاں فعالیت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کر سکا، اور یہ کام ہمارا تھا، یہ کام تعلیمی اداروں کا تھا، یہ کام اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی جامعات کا جو الازہر فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ اس تقریب اور خاص کر اس موضوع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طاہر بھائی کو اور الازہر فاؤنڈیشن کو کہ اتنا حسین یہ علم و ادب کی محفل انہوں نے سجائی ہے، اور جس میں قلم اور کتاب سے دوستی رکھنے والے آئے۔ امید ہے کہ ہم یہاں سے روشنیاں لے کر جائیں گے۔ والسلام۔